نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کل جو ہم نے بات کی تھی اس پر اگر آپ نے کچھ سوچا ہو، مزید کوئی خیال بعد میں آیا ہو. جب ہماری نظر صرف دنیا پر ہوتی ہے تو ہماری سوچ مختلف ہوتی ہے. جب دنیا سے آگے ہم دیکھنے لگتے ہیں آخرت کو، اس کو سامنے رکھ کے جس طریقے سے سوچتے ہیں بالکل مختلف ہوتا ہے. اسی لیے مومن اور کافر کا نقطہ نظر جو ہے ہر معاملے میں فرق ہوتا ہے، ٹوٹل ڈفرنس. کسی بھی چیز کو جب آپ اپروچ کرتے ہیں تو آپ کی سوچ فرق ہوتی ہے اس سے جو صرف دنیا کو جانتا ہے. کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے نا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ وہ دنیا کی ظاہری زندگی کا ہی علم بس رکھتے ہیں اور آخرت سے وہ غافل ہیں. اور ہم دنیا کا علم بھی رکھتے ہیں لیکن اصل نظر ہماری کہاں ہوتی ہے؟ آخرت پر، اور ہونی چاہیے. اچھا، ہم اپنا ذرا جائزہ لیتے ہیں، احتساب کرتے ہیں کہ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں، کیا سوچتی ہیں آپ؟ اکثر کیا سوچتی ہیں؟ آپ کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ شیئر کرنا چاہیں گے؟ موسٹلی پاسٹ یا فیوچر کے بارے میں سوچتی ہیں، اور کوئی کل کیا کیا کرنا ہے، ما قدمت لغد، اور دوسرے رشتہ داروں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ان کو کس طرح اس رستے پر لائیں، اور جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں سوچتے ہیں، اور اللہ کو کیسے راضی کیا جائے. آپ کو انتظار ہوتا ہے کہ مجھے کوئی تنہائی کا وقت ملے تو میں جلدی سے اللہ تعالیٰ سے باتیں کر لوں. یعنی تنہائی کے اوقات کو سب سے زیادہ آپ کس طرح انجوائے کرتے ہیں؟ بالکل اللہ سے باتیں کرنے کا، اور اللہ سے دعائیں کرنے کا، ون آن ون ٹاک کرنے کا. وہ سب سو رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. تہجد کے وقت جب کہ بالکل خاموشی اور تنہائی ہوتی ہے تو اس وقت اللہ سے باتیں کرنے میں لطف آتا ہے. گڈ. اور باقی بھی لوگ کچھ بتائیں نا، اور بھی کچھ، یا بہت ہی پرائیویٹ ہے آپ کا معاملہ جو آپ کسی سے شیئر نہیں کر سکتے؟ ایک تو ہوتا ہے مختلف باتوں کا آنا، وہ پروسیس تو چلتا ہی رہتا ہے، وہ تو ہمیں سے ہر ایک کے ساتھ. اس وقت بھی ہمارے ذہن میں مختلف باتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، وہ تو تھاٹ ٹرین کی چلتی رہتی ہے، وہ نہیں رکتی، اس کا تو کوئی اینڈ ہے ہی نہیں جب تک کہ مر نہیں جاتے. سو کے بھی نہیں سوتے، اس وقت بھی خوابیں آتی رہتی ہیں اور کچھ نہ کچھ ذہن کام کرتا رہتا ہے. دیٹس ڈفرنٹ. مائی کوسچن از کہ جب ہمیں تھوڑی سی تنہائی ملتی ہے، مثلا سارے لوگ گھر سے چلے جاتے ہیں فار ایگزامپل، کہ سب نے کہی، اور آپ اب بالکل اکیلے ہیں اپنے گھر میں، کوئی بھی نہیں ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ کیا سوچیں گے؟ اب آپ فوراً کدھر جائیں گے؟ کس چیز کی طرف رخ کریں گے؟ کون سا کام کریں گے؟ پھر میرا سوال یہ ہے کہ پرسنل لیول پر میں پھر آ رہی ہوں کہ تھنک، امیجن یو آر آل alone بائی یور سیلف، نو ون از اراؤنڈ یو، اینڈ 1-2 گھنٹے کسی نے آنا بھی کوئی نہیں. اب کرنا کیا ہے؟ جو بہت سے دنوں سے کافی کا پینڈنگ میں کام ہے وہ کروں گی. اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، شرارتی بچے ہوتے ہیں تو جب ان کو موقع ملتا ہے، کوئی ماں باپ ادھر ادھر ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی غلط کام شروع کر دیتے ہیں. چلے میں آپ کو مزید کلو دیتی ہوں کہ مثلاً آپ کو تنہائی کا آدھا گھنٹہ ملا ہے، آپ کیا کریں گی؟ کیا فوراً نیٹ پہ جا کے چیٹنگ شروع کر دیں گی، کسی فرینڈ کو کال کرنے لگیں گی، کسی کو ٹیکسٹنگ کرنے لگیں گی، کچھ کچن میں جا کے کھانے پکانے لگیں گی، یا کوئی گھر کی چھپی ہوئی چیزیں ڈھونڈنے ڈھانڈنے میں لگ جائیں گی کہ امی نے کیا چھپا کے رکھا ہوا ہے؟ کیا کریں گی اس وقت میں؟ اوکے. نایاب کہتی ہیں کہ یہ لیٹ جاتی ہیں اور لیٹ کر قرآن کو سنتی ہیں اور غور و فکر کرتی ہیں، تو اچھا مشغلہ ہے. جو بک پڑھنا چاہتی ہیں اور ٹائم نہیں ملتا وہ آپ پڑھنے شروع کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے. آپ شمائلہ جن کے پہلے 4 پارے چھٹے ہوئے تھے وہ دوبارہ سننے لگتی ہیں فوراً تاکہ پچھلا سبق پورا ہو جائے. یاد رکھیے کہ جو تنہائی کے اوقات ہوتے ہیں نا، یہ ہمارا آئینہ ہوتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، سب سے زیادہ ہمیں کس چیز سے محبت ہے، کس چیز کا شوق ہمارے دل میں سب سے زیادہ ہے، ہم کدھر کو چل پڑتے ہیں. کیونکہ اس وقت میں ہوں اور میرا رب ہے، کوئی تیسرا تو ہے کوئی نہیں.
میں کس طرف دوڑتی ہوں، کس طرف رش کرتی ہوں، کیا چیز میرے دماغ پہ چھائی ہوئی ہوتی ہے، کس چیز کو میں انجوائے کرتی ہوں، کیا میرا شوق ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ بور ہونے لگتے ہیں تنہائی میں، اب کیا کریں اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے پہلے سے کام کچھ سوچ کے رکھے ہوتے ہیں، جیسے آپ میں سے کچھ نے بتایا. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو غلط چیزوں کی طرف چل پڑتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو جلدی سے ہاتھ مار لو. کیونکہ اگر ہم نے پہلے سے نہ سوچا ہوا تو پھر ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم اب کریں کیا. یہ چھوٹے ہوئے کام ہم اپنے کر لیں. آپ اپنے کاموں میں سے کچھ کاموں کی ایسی لسٹ بنا کے رکھیں جن کے کرنے کو آپ کا دل چاہتا ہے. وہ کون سے کام ہے جو آپ کا کرنے کو دل چاہتا ہے؟ مثلاً یہ کہ آپ چاہتی صورت کا آپ حفظ ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کو دل چاہتا ہو کہ نہیں چاہتا، پتہ نہیں، شاید سوچا ہو یا نہ. مثلاً اور کس چیز کو آپ کا دل چاہتا ہے کہ یہ ہو جائے زندگی میں، یہ کر سکوں میں، کاش میں کر سکوں. بہت سی حدیثیں یاد کرنے کو دل چاہتا ہے. اور ہاں نہیں، اس کے علاوہ بتائیے نا. اور اوکے، آپ دیکھیے کہ اپنی ڈائری میں نا اپنے خواب، تمنائیں، خواہشات، منصوبے وہ لکھا کریں. میں کیا کرنا چاہتی ہوں لکھا کریں ان کو، چھوٹے ہوں یا بڑے، چھوٹے چھوٹے بھی ہوں نا وہ بھی لکھا کریں. اور مثلا ضروری نہیں کہ آپ یہی لکھیں کہ قرآن حفظ کرنا چاہتی ہیں، پی ایچ ڈی کرنا چاہتی ہیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے، اس کے لیے تو بہت بڑا ٹائم چاہیے. لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو اچھی زندگی گزارنے کے لیے سیکھنی چاہیے. مثلاً آپ سب کو کھانا بنانا آتا ہے؟ صحیح والا یا ایسے ہی کچا پکا، گھر والوں کو بیمار کرنے والا اور خود کو بھی بیمار کرنے والا؟ میں سمجھتی ہوں کہ بینگ اے وومن آپ کی فرسٹ اینڈ فور موسٹ پرائمری ڈیوٹی ہے کہ آپ کو صحیح نیوٹریشیس کھانا پکانا آتا ہو. چاہے آپ زندگی میں پکائیں یا نہ پکائیں، چاہے خود پکائیں یا کسی سے پکوائیں یا کچھ بھی کریں، لیکن آپ کو پتہ ضرور ہونا چاہیے. میں نے میٹرک میں فوڈ اینڈ نیوٹریشن پڑھی تھی، جس کا مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا. اس پہ کتابیں بھی ملتی ہیں، خود بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ان کو. یہ جاننا کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ کیوں ضروری ہے؟ تاکہ ہماری صحت ٹھیک ہو. اگر ہماری صحت ٹھیک ہوگی تبھی سارے خواب جو ہیں وہ پورے ہو سکیں گے. ہم بڑی بڑی تمنائیں کریں، جسم ہمارا ساتھ نہ دے، کمر ہماری ساتھ نہ دے، پاؤں ہمارے ساتھ نہ دے، دماغ ہمارا ساتھ نہ دے، کہاں سے قرآن حفظ ہوگا، کہاں سے پی ایچ ڈی ہوگی، کہاں سے ہم کچھ اور کریں گے، کہاں گھر سے نکل کے کسی کو کچھ سکھانے جائیں گے، کسی کی خدمت کرنے جائیں گے. کر سکتے ہیں یہ سب کچھ؟ ہرگز نہیں کر سکتے جب تک صحت ٹھیک نہ ہو. آپ نے سورۃ البقرہ پڑھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے پہلا حکم کیا آیا تھا اس میں، کرنے کا کام یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے کیا ملا تھا آپ کو؟ کلوا من طیبات ما رزقناکم. اور کھانا ہماری ہر روز کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ تو اس میں طیب بھی ہو، حلال ہو، اور آپ کو سوٹ بھی کرتا ہو. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کیا کھانا چاہیے، کتنا کھانا چاہیے، کب کھانا چاہیے، بچوں کو کیا کھانا چاہیے، تو کیا آپ ایک ہیلدی فیملی پال سکتے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ علم فرائض میں سے ہے سیکھنا. اور اگر آپ کو نہیں آتا تو اس کے بارے میں سوچیں، کیونکہ یہ بہت بنیادی ضروریات میں سے ہے.
لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ آپ نے اتنا کام یہ کیسے کر لیا. میں نے خیر اتنا کیا تو نہیں, لیکن جو کچھ بھی اللہ نے کروایا تو اس میں ایک چیز یہ تھی کہ مجھے گھر کا کام کرنا بہت اچھی طرح آتا تھا. کوئک, جلدی سے, اچھے سے, بہترین طریقے سے ایک ایک چیز میں نے سیکھی تھی. میں گھڑی دیکھ کر 20 منٹ میں پوری قمیض سی لیتی تھی, اور میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے, نہ میرے پاس بہت پیسے تھے کہ میں بازار سے خرید سکوں. میں اپنے بچوں کے لیے ایک بھی نیا ڈریس نہیں خرید سکتی تھی, اور نہ کبھی خریدا تھا. یہ جو میں آج کل دیکھتی ہوں نا کہ بچوں نے ہر روز ایک نیا ڈریس پہنا ہوتا ہے اور نئے نئے رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوتے ہیں. میں ہمیشہ پرانے کپڑے لے کے ان کو آلٹر کر کر کے ان کو خود سی کے اپنے ہاتھ سے پہناتی تھی. اگر مجھے خود سینا نہ آتا تو میں دین کا کام کیسے کر سکتی تھی؟ آپ میں سے کتنے لوگوں کو کپڑے سینے آتے ہیں؟ وہ کچھ کو نہیں آتے. سب کو آنے چاہیے, سب کو آنے چاہیے. ہم ہر وقت روتے رہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, پیسے نہیں ہیں. کہاں جاتے ہیں پیسے؟ ایک سوٹ سلانے کے کتنے پیسے ٹیلر کے پاس چلے جاتے ہیں؟ 300 تو نارمل ہے. اگر آپ ہر دوسرے دن اپنے ہسبینڈ سے کہیں گی کہ ہمیں 300 کپڑے سلوانے کے دو, تو لڑائی پڑے گی نا گھر میں. تو خود سینا آنا چاہیے, پتہ تو ہونا چاہیے کہ ادھڑا ہوا کپڑا کیسے جوڑ سکتے ہیں. تو اگر آپ کو سینا نہیں آتا, اگر آپ کو پکانا نہیں آتا, تو بلیو می, میں لکھ کر دیتی ہوں, آپ دین کا کام کر ہی نہیں سکتے. نہ آپ کی کوئی بات سنے گا, کوئی نہیں سنے گا. وہ کہے گی اتنی پھوڑ, اتنی نالائق اور اتنی بیکار لڑکی یہ ہمیں درس دینے آئی ہے جس کو خود کچھ نہیں آتا. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو بیسک سکلز ہیں نا لائف کی, ان کا جاننا بے حد ضروری ہے. اور اس کے لیے کوئی بہت بڑے کورسز کی بھی ضرورت نہیں, اور چھوٹی چھوٹی سکلز پلاننگ کے ساتھ سیکھنا شروع کر دیں. جیسے ابھی میں کہہ رہی تھی نا کہ میری خواہش کہ میں کیا کیا مجھے کرنا چاہیے, کیا کیا آنا چاہیے, تو اس کی ایک لسٹ بنائیں. ابھی میں نے اسی لیے پوچھا, لیکن آپ میں سے کسی نے PhD کہا اور کسی نے قرآن حفظ کہا, بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ چھوٹے کام نہیں کر سکتے تو بڑا کبھی نہیں کر سکتے. بڑے کام کرنے کے لیے چھوٹا کام کرنا بے حد ضروری. جب میں PhD کر رہی تھی تو میرے پاس ایک وقت اگر کھانے تو دوسرے کا بعض اوقات پیسے نہیں ہوتے تھے. میں اپنی مرضی کی چیز نہیں خرید سکتی تھی. اگر میرا دل بھی چاہتا تھا نا کہ میں فش خرید سکوں تو میرے پاس استطاعت نہیں تھی, میں نہیں خرید سکتی تھی. اگر کوئی فروٹ دیکھتی تھی, اگر میں چاہتی, اس وقت میں پریگننسی میں تھی, میں چاہتی تھی کہ میں کچھ میں خرید نہیں سکتی تھی. میں دیکھتی تھی, گزر جاتی تھی, لیکن میں نہیں خرید سکتی تھی. نہیں تھا میرے پاس. پکانے کے لیے پورے برتن بھی نہیں تھے, پین کے اوپر پراپر ڈھکن بھی نہیں تھا. جس برتن میں پکاتی تھی, جو پلیٹ اس کے اوپر رکھتی تھی, اسی میں سالن ڈال کے کھاتے تھے ہم. کیونکہ طالب علم جو ہوتا ہے اس کو اگر علم حاصل کرنا ہے تو اپنا سارا مال متاع علم حاصل کرنے میں, کتابیں خریدنے میں, ان چیزوں میں لگانا پڑتا ہے. ہمارا کیا حال ہے کہ جب ہمیں کپڑے خریدنے ہوتے ہیں یا دنیا کی کوئی چیزیں لینی ہوتی ہیں تو اس وقت ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں, لیکن جب ہم نے پڑھنے کے لیے یا فیس دینے کے لیے یا کتابیں خریدنے کے لیے کچھ لگانا ہوتا ہے تو ہم غریب ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے ہمارا حال یہ ہوتا ہے. میں نے اس کے الٹ رکھا تھا. میرے کھانے پینے میں, پہننے میں, زندگی کے ساز و سامان میں انتہائی قریب تھی, لیکن پڑھنے کے لیے اعلیٰ ترین یونیورسٹی کی فیس, کتابیں, کمپیوٹر, ان کے لیے میرے پاس پیسے ہوتے تھے کیونکہ میری ساری سیونگ انہی چیزوں کے لیے تھی. تو ہمیں اپنی پرائرٹیز کرنی ہے. اب میں کیا چاہتی ہوں, میرا کیا خواب ہے, میرا کیا ڈریم ہے, مجھے کیا چاہیے آئندہ. لکھتے جائیں مجھے کیا کیا آنا چاہیے دین کا کام جلدی کرنے کے لیے. کیونکہ گھر والے سیٹسفائی ہوں گے, ان کو اگر آپ نے کھانا کھلایا ہوا نا تب وہ اجازت دیں گے, اچھا جاؤ درس دے آؤ. اگر آپ نے گھر والوں کو بھوکا رکھا ہوا تو وہ آپ کو بالکل اجازت نہیں دیں گے کہ جا کے آپ باہر درس دو. اگر آپ پھر بھی جائیں گے درس دینے تو یقین مانے آپ کے درس کا کسی پہ کوئی اثر نہیں ہوگا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا, دل نہیں بدلیں گے, کیونکہ آپ کام چور ہیں. آپ نے اپنے گھر والوں کو اگنور کیا ہوا ہے, آپ اپنے فرائض سے غافل ہیں, آپ اپنی اصل ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, آپ کا اپنا عمل خراب ہے اور آپ دوسروں کو درس دینے بیٹھے. کس چیز کا درس دے رہے ہیں؟ لیکن اگر آپ سمپل سا بھی کھانا, کچا پکا, جیسا بھی اللہ آپ کو توفیق دے, جو آپ کو ملے, دال چاول جو بھی,
اگر وہ بھی آپ نے ڈھنگ سے سلیقے سے پکا کے ان کو کھلا دیا نا، اور پھر آپ تھکے ہارے جسم کے ساتھ جا کے 2 باتیں بھی کسی کو بتاتے ہیں، وہ دل میں اتریں گی ان کے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے فرائض کو دیکھنا ہے. ایک عورت ہونے کی حیثیت سے، ایک ماں ہونے کی حیثیت سے، ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے، ایک بہو ہونے کی حیثیت سے میرے اوپر کیا فرائض عائد ہوتے ہیں اور مجھے وہ ادا کرنے چاہیے. جب ہم وہ کرتے جاتے ہیں نا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریٹرن بھی بڑی جلدی دیتا ہے. ساری چیزیں مل جاتی ہیں زندگی میں. یہ میرا پرسنل تجربہ ہے. جن چیزوں کو کبھی میں ترستی تھی، آج بعض اوقات میرے پاس وہ اتنی جمع ہو جاتی ہیں کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ان کو میں کیا کروں. لیکن ہر انسان کا ایک امتحان ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے اس پر، اس وقت صبر کرنا ہوتا ہے. پھر ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان کو شکر ادا کرنے کے لیے بھی رونا پڑتا ہے کہ اللہ کیسے شکر ادا کروں کہ تو نے کیا کچھ دیا اور کتنا دیا. تو زندگی کے جو بنیادی کرنے کے کام ہیں بحیثیت مسلمان عورت کے، یہ بے حد ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب مثلاً آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہے، تو آپ مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں انٹرنیٹ ہے، تو آپ اس میں بھی بہت ساری ایسے لنک ہوتے چیزیں ہوتی ہیں، آپ اس میں سیکھ سکتے ہیں کون سی چیز کیسے پکاتے ہیں. مثلاً میری بیٹی جو وہاں پر پڑھاتی ہے تفسیر، تو ابھی تقریباً 10:30 پونے 11 کا ٹائم تھا. اس کا فون آیا مجھے. میں نے کہا ابھی بھی جاگ رہی ہو؟ کہتی ہاں جاگ رہی ہوں کیونکہ مجھے پڑھانا ہے صبح. تو اس کا بیٹا 1 سال کا چھوٹا، گھر میں کوئی ہیلپ نہیں ہوتی، وہاں سارے کام A to Z خود کرنے پڑتے ہیں، اور بچے کو بھی خود ہی دیکھنا پڑتا ہے، کوئی دوسری سپورٹ نہیں ہوتی. اور پھر اس کے بعد پڑھانے کے لیے پڑھنا بھی ہوتا ہے. تو کہتی کہ مجھے فلاں آیت میں پڑھ رہی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھا، آپ مجھے کچھ سوالوں کا جواب دیں. تو اس نے مجھ سے پوچھا، سورۃ المائدہ شروع ہوئی ان کی، تو مجھ سے ڈسکس کر رہی تھی. تو میں نے اس کو بتایا چیزوں کے بارے میں. پچھلے سمر میں جب جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے کہا تیمی کیا کیا کوکنگ کرتی ہوں؟ کہتی یہ کرتی ہوں. میں نے کہا یہ کیسے سیکھا ہے؟ کہتی فلاں سائٹ میں نے رجسٹر کی ہوئی، اس کی کوئی تھوڑی بہت فیس ہوتی ہے شاید، اور اس میں سے ایک سٹیپ وہ سیکھتی ہے، کس چیز کو سٹیم کیسے کرنا ہے، کس کو بوائل کیسے کرنا ہے. تو مجھے بھی اس نے فش بنا کے، میں نے کہا یہ تو بہت ہی اچھی بنی، کہاں سے سیکھی تم نے؟ کہتی اس سائٹ سے. تو فوراً آئی پیڈ میں مجھے نکال کے دکھایا کہ یہ آپ دیکھیں. ایسے بہت سے رستے ہوتے ہیں کہ کوئی نہیں آپ کے پاس، نہ اماں پاس ہے، نہ بہن ہے، نہ کوئی اور ہے، بالکل ہی تنہا ہے آپ، تو بھی اللہ تعالیٰ نے اب دنیا میں ایسے ایسے انتظام کر دیے کہ آپ کو کچھ مشکل نہیں ہے سیکھنا. تو جو ہی آپ اکیلے ہوں، فوراً کسی یوزفل ویب سائٹ پہ جائیں، کوئی نئی اسکل سیکھیں، کوئی ہنر سیکھیں، زندگی گزارنے کے طریقے سیکھیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ زندگی آسان ہوگی، کام جلدی ہوگا. جب آپ نے گھر والوں کا پیٹ بھر دیا تو پھر وہ آپ کو خود ہی لے کے جائیں گے اور چلتے ہیں کہیں درس دینے. ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ کو شکایت نہیں ہوگی کہ مجھے گھر والے اجازت نہیں دیتے. سمجھ آ گئی میری بات ہے کہ اب کرنا کیا آپ نے؟ کوکنگ سیکھنی ہے انشاءاللہ، اور حدیث کورس میں یہ سبجیکٹ ڈالنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ مزے کا ہو جائے گا حدیث کورس. بالکل. 172 سورۃ البقرہ کیا تھی آیت؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. یہ عبادت ہے. کیا؟ کلوا من طیبات، طیبات کھانا اور شکر ادا کرنا، یہ عبادت ہے. یہ عبادت کرنا سیکھیں. اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.